دلی کی تہاڑ جیل سے فرار ہونے والے ان سربکف مجاہدوں کی لہو رنگ داستان، جنہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے دشمن کی سرزمین خصوصاً دلی میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کو قدم قدم پر شکست فاش دیتے ہوئے دشمن پر کاری ضربیں لگائیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ بھارت اگرچہ کشمیری مسلمانوں میں پیدا ہونے والی آزادی کی اس نئی لہر سے خائف تھا، تو پاکستان میں کوہٹا کے ایٹمی پلانٹ نے اسرائیلی حکمرانوں کی نیندیں اڑا رکھی تھیں۔ پاکستان اگرچہ کئی مرتبہ وضاحت کر چکا تھا کہ اس کی ایٹمی سرگرمیاں پرامن اور ترقیاتی مقاصد کے لیے ہیں، لیکن بھارت اور اسرائیل پاکستان کے اس موقف کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے۔ انہیں پاکستان کی امن ایٹمی سرگرمیوں کے پیچھے اسلامی بم دکھائی دے رہا تھا، جس سے وہ خوفزدہ تھے۔ کوہٹا کے ایٹمی پلانٹ ان کے لیے ہوا بنا ہوا تھا۔ چند سال پہلے اسرائیل اور بھارت نے کوہٹا کے ایٹمی پلانٹ کو تباہ کرنے کی سازش کی تھی۔ بھارت کے جیگوار طیارے سری نگر کے ہوائی اڈے پر تیار کھڑے تھے۔ ان طیاروں کے پائلٹ اسرائیلی تھے، جو طیاروں کے کاکپٹس میں بیٹھے گرین سگنل کے منتظر تھے۔ منصوبے کے مطابق یہ جیگوار طیارے سری نگر سے پرواز کر کے کوہٹا پر بموں کی بارش کرتے ہوئے نکل جاتے، لیکن آخری لمحے پر انہیں اطلاع ملی کہ پاکستان یہود و ہنود کی اس سازش سے آگاہ ہو چکا ہے اور پاک فضائیہ کے طیارے بھارتی جیگوار طیاروں کا استقبال کرنے کو تیار ہیں۔ اس طرح عین آخری وقت پر یہ منصوبہ ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد بھی کوہٹا کے پلانٹ کے خلاف کئی چھوٹی چھوٹی سازشوں کے انکشافات ہوئے تھے، لیکن یہود و ہنود کو ہر مرتبہ منہ کی کھانی پڑی تھی۔ وہ یہ بھی سمجھ گئے تھے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس خواب غفلت کی نیند نہیں سو رہی ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد اسرائیل نے بھارت کے ساتھ مل کر ایک نئی سازش تیار کی۔ اس مرتبہ اسرائیلی انٹیلیجنس موساد کے ایجنٹوں کو سیاحوں کے روپ میں سری نگر پہنچا دیا گیا۔ ان سیاحوں کی تعداد 150 کے لگ بھگ تھی اور یہ 2-2 4-4 کی ٹولیوں میں سری نگر پہنچے تھے۔ یہ اسرائیلی ایجنٹ سیاحوں کے روپ میں آزاد کشمیر میں داخل ہو کر کوہٹا کی طرف آتے اور تخریبی کارروائیاں شروع کر دیتے، لیکن پاکستان کو اس سازش کا بھی بروقت پتہ چل گیا۔ بانڈا پھوٹ جانے پر اسرائیل نے اپنی اس سازش کا اعتراف کر لیا، لیکن بھارتی حکمران بڑی ڈٹائی سے اس کی تردید کرتے رہے۔ پے در پے ناکامیوں کے بعد اسرائیل اور بھارت نے ایک نئی سازش تیار کی تھی، جس کا یہ خاکہ تھا۔ تفصیلات نہ ہونے کے باوجود اس خاکے سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اب یہود و ہنود کشمیری مسلمانوں اور پاکستان کے خلاف کیا کرنا چاہتے تھے۔ نیلم کے ذریعے لالا پریم ناتھ سے جو کاغذات ملے تھے وہ بھی خاصے اہم تھے۔ یہ نہ صرف اگلے 1 سال کے دوران کشمیر میں مجاہدین سے نمٹنے کی حکمت عملی تھی، بلکہ پاکستان کے خلاف بھارت کے گراؤنے عزائم کا بھی پتہ چلتا تھا۔ اس منصوبے کے مطابق بھارت پاکستان کی سرحد سے ملحق صوبے راجستھان کے علاقے رن کچھ میں ایسے کیمپ قائم کر رہا تھا جہاں را کے ایجنٹ منتخب نوجوانوں کو تخریب کاری کی تربیت دیں گے۔ ان میں زیادہ تر مسلمان ہوں گے۔ تربیت کے بعد انہیں سرحد پار پاکستانی علاقے میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ لوگ نہ صرف پاکستان میں تخریبی سرگرمیاں جاری رکھیں گے، بلکہ آزاد کشمیر پہنچ کر میرپور، پونچھ اور مظفر آباد وغیرہ میں بھی تخریبی کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ ان علاقوں میں انہیں بعض مقامی لوگوں کی مدد حاصل ہوگی۔ کشمیر اور پاکستان کے خلاف بھارت کے یہ منصوبے انتہائی خطرناک تھے۔ غدار کس ملک اور قوم میں نہیں ہوتے، اور ہمیشہ غداروں نے ہی اپنی قوم کو نقصان پہنچایا ہے۔ بیرونی دشمن سے نمٹنا آسان ہوتا ہے، لیکن گھر کے بیدی ہمیشہ تباہ کن ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی شناخت مشکل ہوتی ہے۔ لالا پریم ناتھ سے حاصل ہونے والے کاغذات میں کچھ نام ایسے بھی تھے جو کشمیر اور پاکستان میں بھارت کے اعلیٰ کار ہو سکتے تھے۔ ان ناموں کے بارے میں اگرچہ کوئی وضاحت موجود نہیں تھی، لیکن تاریخ کو یقین تھا کہ یہ نام بھارت کے حکمرانوں کے لیے بہت اہمیت رکھتے تھے۔ ان سازشوں کا انکشافات ہونے کے بعد تاریخ کی بے چینی بڑھتی گئی۔ وہ اب جلد سے جلد دلی چھوڑ دینا چاہتا تھا تاکہ کشمیر پہنچ کر اپنی تنظیم کو بھارت کے ان گنامنے منصوبوں سے آگاہ کر سکے۔ شاہ رخ کے خیال میں اب طارق کا واپس چلے جانا ہی بہتر تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ طارق کے لیے کشمیر پہنچنا اب اتنا آسان نہیں ہوگا۔ جیل سے فرار کے بعد طارق کی تصویریں نہ صرف ہندوستان کے تمام پولیس اسٹیشنوں کو پہنچا دی گئی تھیں، بلکہ جموں اور سری نگر کے اہم مقامات پر بھی اس کی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ وہ اس وقت بھارت کی حکومت کو سب سے زیادہ مطلوب آدمی تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے طارق کی بات سننے کے بعد کہا، آج سے ٹھیک 1 ہفتے بعد تم سری نگر کے لیے روانہ ہو جاؤ گی۔ نیلم بھی تمہارے ساتھ جائے گی۔ اس کے لیے بھی یہاں رہنا اب خطرے سے خالی نہیں ہے۔ وہ دونوں کچھ دیر تک پلاننگ کرتے رہے اور پھر گفتگو کا موضوع بدل گیا۔ پھر اس کے ٹھیک 1 ہفتے بعد طارق اور نیلم دلی سے سری نگر جانے والے طیارے پر سوار ہو رہے تھے۔
नीलम के जिस्म पर एयर होस्टेस की यूनिफॉर्म थी और तारिक परसर की वर्दी में था। ये कहने की जरूरत नहीं कि उनके चेहरे बदले हुए थे। उनके लिए ये सारा बंदोबस्त शाहरुख ने किया था। इंडियन एयरलाइन की एयर होस्टेस बिमला और स्टीवर्ड अशोक शाहरुख की कैद में थे। जहाज ने सुबह 8 बजे दिल्ली के एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। परवाज के तकरीबन आधे घंटे बाद त्यारा अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था। नीलम ने खिड़की से झांक कर बाहर देखा। उसे ये जानकर हैरत हुई थी कि त्यारा टर्मिनल बिल्डिंग से बहुत दूर रनवे के आखिरी सिरे पर रुका था और उसे चारों तरफ से सिक्योरिटी के मुसल्लह आदमियों ने घेरे में ले लिया था। ये सूरत हाल देखकर नीलम बदहवासी हो गई। उसने कॉकपिट से आने वाली दूसरी एयर होस्टेस को देख लिया। उसके चेहरे पर भी हवाइयां सी उड़ रही थी। क्या बात है निशी, जहाज को आज यहाँ क्यों ठहराया गया है और इसे फौज ने घेरे में क्यों ले लिया है? नीलम ने पूछा। कैप्टन को कंट्रोल टावर से बताया गया है कि 2 इंतहाई खतरनाक गैर मुल्की जासूस हमारे जहाज में सफर कर रहे हैं। उनमें एक औरत है और एक मर्द। जहाज को उस वक्त तक परवाज की इजाजत नहीं दी जाएगी जब तक तमाम मुसाफिरों को चेक नहीं कर लिया जाता। एयर होस्टेस निशी ने जवाब दिया। नीलम को सीने में अपना सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। वो बड़ी मुश्किल से अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाने में कामयाब हो सकी थी। तारिक भी उस वक्त करीब ही खड़ा था। उसने भी निशी की बात सुन ली थी। उसकी रगों में खून की गर्दिश तेज हो गई थी। वो खामोश खड़ा सोच रहा था कि इंडियन एयरलाइन के स्टाफ और इस त्यारे के क्रू को तो वो धोखा देने में कामयाब रहे थे। क्या वो सिक्योरिटी वालों की आंखों में भी धूल झोंकने में कामयाब हो सकेंगे या पकड़े जाएंगे? कुछ देर बाद सीढ़ी जहाज से लग गई। कैप्टन की हिदायत पर निशी ने दरवाजा खोल दिया। एक सिक्योरिटी ऑफिसर और उसके पीछे 2 जवान अंदर दाखिल हो गए। ऑफिसर के हाथ में रिवॉल्वर था और बाकी 2 ने सब मशीन गनें संभाल रखी थी। ऑफिसर दरवाजे में दाखिल होते ही रुक गया। सामने ही तारिक खड़ा था। सिक्योरिटी ऑफिसर की चुपती हुई नजरें तारिक के चेहरे पर मरकूज थीं। यूं लग रहा था जैसे भयानक मौत उसकी आंखों में झांक रही हो। तारिक के दिल की धड़कन तेज हो गई। सिक्योरिटी ऑफिसर उससे सिर्फ 1 फुट के फासले पर खड़ा उसे घूर रहा था। तारिक के दिल में यह ख्याल पैदा होना फितरी बात थी कि कहीं इस सिक्योरिटी ऑफिसर को उस पर शुबा तो नहीं हो गया, या ऐसा तो नहीं कि असली स्टीवर्ड अशोक शाहरुख की कैद से भाग निकलने में कामयाब हो गया हो और एयरलाइन को यह इत्तला मिल गई हो कि इस त्यारे में अशोक नामी स्टीवर्ड नकली है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शाहरुख की कैद से फरार होना आसान नहीं था और बिलफर्ज वो स्टीवर्ड शाहरुख की कैद से फरार हो भी गया था और एयरलाइन को हकीकत का पता चल गया था। तो ये सिक्योरिटी ऑफिसर उसके सामने इस तरह खड़े होने की बजाय अब तक उसके हाथों में हथकड़ियां पहना चुका होता। क्या नाम है तुम्हारा? सिक्योरिटी ऑफिसर ने तारिक से सवाल किया। अशोक मोहतासर, तारिक ने जवाब दिया। तुम्हारा शनाख्ती कार्ड? सिक्योरिटी ऑफिसर ने उसके सामने हाथ फैला दिया। तारिक ने जेब से वो शनाख्ती कार्ड निकाल कर उसके हाथ में थमा दिया। ये शनाख्ती कार्ड असली था और उस पर तस्वीर भी अशोक मोहता ही की थी। इस तस्वीर को देखकर ही तारिक के चेहरे में उसके मुताबिक तब्दीलियां की गई थी। वैसे तारिक को दिल ही दिल में शाहरुख की जहानत की दाद देनी पड़ी थी। उसने एयरलाइन के 2 ऐसे अफराद का इंतखाब किया था जो कदो-कामत और जिस्मानी लिहाज से नीलम और तारिक से बड़ी हद तक मुशाबत रखते थे। अशोक मोहता के चेहरे पर तारिक की तरह छोटी गोल दाढ़ी और मूंछें थी। आंखें नीली थी। तारिक की आंखों में नीली रंगत के कॉन्टैक्ट लेंस लगाने के अलावा चेहरे पर बहुत थोड़ी सी तब्दीली करना पड़ी थी। सिक्योरिटी ऑफिसर ने उसके कार्ड का बगौर जायजा लेने के बाद कार्ड पर जिस्मा तस्वीर और तारिक के चेहरे का मुआवजा किया और फिर कार्ड उसके हवाले करते हुए कहा, जहाज के कैप्टन से कहो कि ये ऐलान कर दे कि कोई मुसाफिर अपनी सीट से न उठे। हम एक एक मुसाफिर को चेक करेंगे। यस सर। तारिक ने सर हिला दिया और तेज तेज कदम उठाता हुआ कॉकपिट में दाखिल हो गया। उसने सिक्योरिटी ऑफिसर का हुक्म कैप्टन तक पहुंचा दिया और कैप्टन त्यारे के मुसाफिरों को सिक्योरिटी ऑफिसर के अहकामात से आगाह करने लगा। सिक्योरिटी के 4 और आदमी जहाज पर आ गए थे। उनमें से 2 तो जहाज के पिछले हिस्से में चले गए और 2 ने फर्स्ट और इकोनॉमी क्लास के दरमियान पोजीशन संभाल ली, जबकि पहले से मौजूद 2 सिक्योरिटी वाले दरवाजे के करीब ही सब मशीन गन्ने संभाले खड़े रहे। सिक्योरिटी ऑफिसर ने दरवाजे के करीब सीढ़ी के प्लेटफॉर्म पर आकर नीचे खड़े हुए 2 आदमियों को ऊपर आने का इशारा किया। उनमें से एक का ताल्लुक तो सिक्योरिटी ही से था, जबकि दूसरा एयरपोर्ट मैनेजर था। वो सिख था जिसने सर पर पगड़ी बांध रखी थी। कैप्टन और फर्स्ट इंजीनियर के अलावा क्रू के सिर्फ 2 आदमी जहाज में रहेंगे। क्रू के बाकी अफराद को और खुसूसन लेडीज को टर्मिनल में भेज दिया जाएगा। आप क्रू मेंबर्स के कार्ड चेक करेंगे। जिस कार्ड पर शुबा हो उसे रोक लें। सिक्योरिटी ऑफिसर ने सिख एयरपोर्ट मैनेजर को मुखातिब करते हुए कहा। यस सर। एयरपोर्ट मैनेजर ने असबात में सर हिला दिया। सबसे आगे तारिक ही था। एयरपोर्ट मैनेजर ने उसका कार्ड चेक किया। उसके असली होने में कोई शुबा नहीं था। मैनेजर ने कार्ड उसके हवाले करते हुए उसे दरवाजे की तरफ जाने का इशारा कर दिया।
طارق نے دروازے کی طرف قدم بڑھایا ہی تھا کہ سیکورٹی آفیسر نے اسے روک لیا۔ اے تم نہیں، تم جہاز پر ہی رہو گے۔ طارق کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ پیٹ میں گرہیں پڑنے کے ساتھ متلی سی ہونے لگی۔ اس نے ضبط کرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا اور حلق سے عجیب سی آواز نکالتے ہوئے کہہ کر دی۔ اگر سیکورٹی آفیسر ایک دم پیچھے نہ ہٹتا تو اس کی یونیفارم کا ستیہ ناش ہو جاتا۔ نیلم قریب ہی کھڑی تھی۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر طارق کو سہارا دیا اور اس کی پیٹ سہلانے لگی۔ اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے سر، نیلم نے کہا۔ جہاز کا سارا کریو خوف زدہ ہے، پہلے کبھی اس قسم کی صورتحال کا سامنا نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، سیکورٹی آفیسر نے نیلم کو گورتے ہوئے جواب دیا۔ اسے دفتر میں بھیج دو۔ اس طیارے پر عملے کے 8 افراد تھے، کیپٹن، فرسٹ انجینئر، 4 اسٹیورڈ اور 2 ایئر ہوسٹس۔ طارق کے ساتھ ایک اور اسٹیورڈ کو نیچے اتار دیا گیا اور نیلم کے ساتھ دوسری ایئر ہوسٹس نشی کو بھی اتار دیا گیا۔ نیلم کا کارڈ بھی چیک کیا گیا تھا۔ ان سب کو ایک جیپ پر ٹرمینل بلڈنگ کی طرف روانہ کر دیا گیا اور اس کے بعد طیارے کے مسافروں کی چیکنگ شروع ہو گئی۔ جیپ انہیں ٹرمینل بلڈنگ کے گیٹ کے سامنے چھوڑ کر واپس چلی گئی تھی۔ اس گیٹ پر ایئرپورٹ سیکورٹی کے 2 آدمی اور ایک گراؤنڈ ہوسٹس کھڑی تھی۔ نیلم طارق کو سہارا دے کر لا رہی تھی۔ گراؤنڈ ہوسٹس بھی تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اس کے قریب آ گئی۔ کیا ہوا؟ اس نے دوسری طرف سے طارق کو سہارا دیتے ہوئے کہا۔ طبیعت بگڑ گئی ہے، اسے اسٹاف روم میں لے چلو، نیلم نے جواب دیا۔ لیکن معاملہ کیا ہے؟ فلائٹ کیوں روکی گئی ہے؟ گراؤنڈ ہوسٹس نے پوچھا۔ کیا تمہیں ابھی تک پتہ نہیں چلا؟ نیلم نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ گراؤنڈ ہوسٹس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیپٹن کو اطلاع دی گئی تھی کہ طیارے میں 2 ہائی جیکرز موجود ہیں جو کسی بھی وقت کارروائی شروع کر سکتے ہیں۔ بروقت پتہ چل جانے پر طیارے کو روک لیا گیا ہے اور اب سیکورٹی والے مسافروں کو چیک کر کے ہائی جیکرز کو تلاش کر رہے ہیں، نیلم نے جواب دیا۔ وہ لوگ لاؤنج سے ہوتے ہوئے اسٹاف روم میں آ گئے۔ وہاں کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے جو نیلم وغیرہ سے مختلف سوال کرنے لگے۔ طارق نے ایک بار پھر ابکائی لی اور دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھ کر دہرا ہو گیا۔ نیلم اس پر چپ گئی۔ ہمیں فوراً یہاں سے نکل جانا چاہیے نیلم۔ طارق نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اگر اشوک موہتا اور بملا کا راز کھل گیا تو ہم بچ نہیں سکیں گے۔ مجھے شبہ ہے کہ ایک آدمی کو قریب آتے دیکھ کر طارق خاموش ہو گیا۔ اگر طبیعت زیادہ خراب ہو تو ڈاکٹر کو بلاؤں، قریب آنے والے شخص نے کہا۔ وہ بھی سکھ تھا اور اس کا تعلق ایئرپورٹ کی گراؤنڈ سٹاف سے تھا۔ میرا خیال ہے میں اسے باہر لے جاتی ہوں، تازہ ہوا میں طبیعت سنبھل جائے گی، نیلم نے کہتے ہوئے طارق کو سہارا دے کر اٹھایا۔ وہ دونوں سٹاف روم سے باہر آ گئے اور چند سیکنڈ بعد بیرونی لاؤنج میں آ گئے جہاں اچھی خاصی افراتفری سی مچی ہوئی تھی۔ سیکورٹی کے مسلح آدمی کئی جگہوں پر پوزیشن سنبھالے کھڑے تھے۔ بہت سے سیکورٹی والے تیزی سے ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ نیلم طارق کو سہارا دیے لاؤنج سے باہر آ گئی۔ اس کا رخ لاؤنج کے سامنے والی سڑک کے دوسری طرف لان کی طرف تھا۔ وہ لاؤنج کے قریب پہنچ کر بھی نہیں رکے بلکہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے دوسری طرف سڑک پر آ گئے۔ اسی وقت انہیں ایک کار نظر آئی۔ اسٹیئرنگ کے سامنے ایک بوڑھا سکھ بیٹھا ہوا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ نیلم نے ہاتھ کے اشارے سے گاڑی رکوا لی۔ ان کی طبیعت بگڑ گئی ہے، اگر آپ ہمیں شہر کے کسی ڈاکٹر تک پہنچا دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، نیلم نے کہا۔ بیٹھو۔ بوڑھے سکھ نے فوراً ہی کار کا پچھلا دروازہ کھول دیا۔ وہ دونوں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ طارق بدستور ابکائیاں لیتا رہا۔ وہ کار چلانے والے بوڑھے سکھ کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کی طبیعت بگڑ گئی ہے۔ کی گل ہے سجنوں، بوڑھے نے مڑ کر نیلم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی طبیعت زیادہ خراب ہے کیا؟ جی سردار جی، نیلم نے جواب دیا۔ آپ گاڑی ذرا تیز چلائیے۔ سردار جی سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ آپ ایئر ہوسٹس ہیں اور یہ آپ کے ساتھی، آپ یہ تو بتاؤ کہ جہاز روکا کیوں گیا ہے جی؟ سردار جی نے پوچھا۔ جہاز میں کوئی فنی خرابی پیدا ہو گئی ہے سردار جی، نیلم نے جواب دیا۔ لیکن میں نے تو سنا ہے کہ اس میں 2 ہائی جیکر سوار ہیں جنہیں پکڑنے کے لیے جہاز کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے، سردار جی نے کہا۔ افواہوں پر کان نہیں دھرنا چاہیے سردار جی، حقیقت وہی ہے جو میں بتا رہی ہوں، نیلم نے کہا۔ ٹھیک ہے بادشاہو، تسی ٹھیک کہندے ہو، سردار جی نے کہا اور سامنے دیکھنے لگے۔ طارق نے اسی وقت ایک اور زوردار قسم کی ابکائی لی۔ سردار جی نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر سیدھے ہوتے ہوئے گاڑی کی رفتار کچھ اور بڑھا دی۔ انہیں شاید یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ اگر بندے نے کیک کر دی تو گاڑی کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ شہر کے پہلے چوراہے پر سردار جی نے گاڑی دائیں طرف موڑ دی اور تقریباً 200 گز کا فاصلہ طے کرنے کے بعد اسے ایک جگہ روک لیا۔ سامنے ہی دکان پر رنجن کلینک کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ یہ ڈاکٹر کا کلینک ہے، اگر کہو تو میں آپ کے ساتھ چلوں، سردار جی نے کہا۔ نہیں سردار جی، نیلم جلدی سے بولی، آپ نے یہاں تک پہنچا کر ہمیں بہت بڑی مصیبت سے بچا لیا ہے، میں اسے خود ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہوں۔
जैसी तुम्हारी मर्जी सजनो। सरदार जी ने कंधे उचकाए। नीलम तारिक को सहारा देकर क्लिनिक में दाखिल हो गई। यह किसी लेडी डॉक्टर का क्लिनिक था। पुराने से बोर्ड पर उसका नाम भी लिखा हुआ था। दरवाजे में दाखिल होते ही नीलम ने पीछे मुड़कर देखा। सरदार जी की गाड़ी वहां से रवाना हो चुकी थी। ठीक उसी वक्त क्लिनिक के अंदरूनी दरवाजे से एक बूढ़ी औरत निकली। उसके जिस्म पर सफेद सूती साड़ी थी और सर के बाल भी साड़ी की तरह सफेद थे। वही डॉक्टर रंजन थी। आइए अंदर आ जाइए, उसने बारी बारी दोनों की तरफ देखते हुए कहा। सॉरी डॉक्टर, तारिक ने स्पॉट लहजे में कहा। हम गलती से यहाँ आ गए हैं, हमें जाना दरअसल कहीं और था। ओह कोई बात नहीं, इंसान तो बंदा बशर है, अक्सर भूल जाता है, डॉक्टर रंजन ने कहा। वो दोनों एक बार फिर माजरत करते हुए क्लिनिक से बाहर आ गए। नीलम ने घूम कर देखा, बूढ़े सिख की कार मोड़ घूम कर निगाहों से ओझल हो चुकी थी। ठीक उसी लम्हे एक टैक्सी क्लिनिक के सामने आकर रुकी। उसमें 3 अफराद थे। अगली सीट पर एक नौजवान सिख बैठा हुआ था और पिछली सीट पर 2 औरतें थीं। एक अधेड़ उम्र और दूसरी नौजवान। उसकी उम्र 16-17 साल के लगभग रही होगी। जर्द रंगत और चेहरे पर तकलीफ के तासुरात नुमाया थे। अगली सीट पर बैठे हुए नौजवान ने सिख टैक्सी ड्राइवर को किराया अदा किया और फिर पिछला दरवाजा खोल कर नौजवान लड़की को सहारा देकर क्लिनिक में ले गया। नीलम और तारिक फौरन ही टैक्सी की पिछली सीट पर बैठ गए। कित्थे जाना है बाबूजी? सिख टैक्सी ड्राइवर ने पीछे मुड़कर तारिक की तरफ देखते हुए कहा। जलियांवाला बाग, तारिक ने जवाब दिया। ड्राइवर ने सीधे होते हुए टैक्सी स्टार्ट कर दी। नीलम को कुछ पता नहीं था कि अब वो कहाँ जाएंगे, लेकिन तारिक मुतमईन था। अमृतसर में एक ऐसी जगह उसके जहन में थी जहाँ उसके ख्याल में उन्हें पनाह मिल सकती थी, और वो जगह थी गुरु नानक स्ट्रीट पर गुरबख्श सिंह का मकान। यह वही सिख नौजवान था जिसे तकरीबन 4.5 साल पहले तारिक और सलीम ने शहर में होने वाले बलवे के दौरान जख्मी हालत में उठाया था और गुरु नानक स्ट्रीट के एक मकान पर पहुंचाया था। वो खुद भी 2-3 दिन तक उस मकान में रहा था। तारिक को यकीन था कि अगर गुरबख्श सिंह से मुलाकात हो गई तो उन्हें 2-4 दिन के लिए पनाह जरूर मिल जाएगी, लेकिन वो बराह रास्त उस मकान पर नहीं जाना चाहते थे।